رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے, وہ رات میں کہیں چلے گئے, اب بڑے پریشان ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلے. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی, ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے, وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو, اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا, محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے, اسلام میں حکم تھا کہ رمضان میں بیوی سے ہم طریقہ کا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم, لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے. تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے, اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں, ہماری بیگم جس دن میگے جاتی ہے اتنی خوشی ایسی اچھا سا فیل ہوتا ہے, ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا, ٹھیک ہے نا, اور آنکھ میں ٹکے کرنے کا, تو خوش تو ہو گئے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, اس میں عورت کے حقوق نہیں, عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آیا, عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کے اخلاق. ہاں میں وہ واقعہ سنا رہا تھا صحابی کا, بس یہ واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. تو وہ نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ ایسے ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے, اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا, نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت, بولو بھائی نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا, وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں, تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. اور وہ غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے, لہذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے, لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے, یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم, ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. اللہ کا مطلب تمہارے خلاف, لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے, اعلیٰ عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے, جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید. حدیث میں کہ اگر ایک بال برابر جگہ بھی سوکھ گئی تو غسل نہیں ہوگا. مرد ہو یا عورت, تو یہ خیال آتا ہے کہ بار بار داڑھی بھی رکھوں کہیں بال سوکھا. بھائی جان داڑھی رکھیں اور نہا دھو کے گھر سے واش روم سے باہر نکل آیا کریں. یہ جو وہم ہے کہ ایک بال یقیناً ایسے یہ بال سوکھا رہ جائے تو غسل بھی نہیں ہوتا, وضو بھی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ پانی مگے سے یا شاور سے نہا لیتے ہیں تو گیلے ہو جاتے ہیں. ہاتھ پاؤں اچھی طرح پھیل لیں جسم پہ, گیلے ہو جائیں گے آپ. پھر وہم نہ کریں کہ رہ نہ گیا ہو, اس وہم کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اور داڑھی بھی رکھیں آپ. یہ بتائیں معلومات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی ولی نازل ہونے والی سورہ لگتی, آخری سورت کا نام بتائیں. آخری سورت کا, پوری سورت نازل نہیں ہوئی تھی, آخری کی چند آیتیں نازل ہوئی تھیں, پوری سورت نازل نہیں ہوئی تھی. بعض نے کہا یوم اکملت لکم دینکم, لیکن صحیح بات یہ کہ اس کے بعد بھی نازل ہوئی جو مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے.
انسان اس خوف سے اپنی زوجہ کے قریب نہ جائے کہ غسل کرنا پڑے گا، اور اگر کہیں غسل میں ایک بال برابر جگہ بھی سوکھ گئی تو کیا ہوگا؟ پاگل ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ پاگل ہے. تھوڑے دنوں میں ان کی بیگم خود ہی کیس کر دے گی. بھائی جان غسل تو غسل ہے یار، جاؤ نہاؤ، کیوں خوش رہ جاؤ گے؟ جب سارے جسم پہ پانی ڈال دیا ہے، شاور کے نیچے بیٹھ گئے تو بھیگ جاؤ گے نا پورے. پھر یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے بال برابر جگہ خوش رہ جائے. تو یہ پاگل پنے کا علاج کرو، کیونکہ یہ نہیں کرو گے نا اور پاگل ہو جاؤ گے. میں وہمیوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ان کے جتنے آپ ان کو سمجھائیں گے نا یہ اور وہم ان کا بڑھتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، درس قرآن کے بعد دعا کروا دیا کریں. بھائی سب لوگ بیان کے بعد دعا کرواتے ہیں، میں اس لیے نہیں کرواتا تاکہ اس دعا کو لوگ لازم نہ سمجھیں. تو اس لیے پوری دنیا میں ایک آدمی ایسا رہنے دو جو بیان کے بعد دعا نہ کروائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دعا ضروری نہیں ہے. اور ویسے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتا ہوں، وہ بھی کافی ہے. کیا بے نمازی کا حلال کمانا حلال میں شامل؟ جی ہاں شامل. حلال جو کما رہا ہے تو بے نمازی بھی ہوگا تو حلال ہی کہلائے گا. اتوار والے دن عشاء کی نماز میں خاندانی طریقے سے تلاوت کر دیا کریں تاکہ نماز میں اچھی طرح دل لگے. میری خاندانی تلاوت یوٹیوب پہ موجود ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ اپنی تلاوت ریکارڈ کروائیں. تراویحوں کی جو تلاوت ہے میری، آپ یوٹیوب پہ لکھیں مفتی طارق مسعود ریسائٹنگ، تو میری سورہ مریم کی تراویح کی تلاوت موجود ہے.